یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میری بات سنو، مجھے نہیں معلوم غالباً میں تم سے اپنے اس حال کے بعد کسی مقام پر کبھی مل بھی سکوں گا یا نہیں، یا کبھی نہ مل سکوں گا۔ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی، موجودہ مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی ہے، یعنی جاہلیت کے جو بھی غلط رسومات تھیں وہ میں نے ختم کر دی ہیں۔ جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے ہیں، اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ بنو حذیل نے اسے قتل کر دیا، اور جاہلیت کا سود بھی ختم کر دیا گیا ہے، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ اب یہ سارے کا سارا سود ختم ہو گیا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ سود کی یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے ممانعت کی ہے، آخری خطبہ میں سود کو بالکل ختم کیا ہے، اور ہمارے ملک میں سارے کا سارا سسٹم سود پہ چل رہا ہے۔ تو پھر آپ خود ہی سوچیں کہ ہم جو ہیں وہ ایز اے مسلم کامیابیاں کیسے حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نصیحتوں میں سے ایک نصیحت تھی کہ سود کو، اور سود جو ہے وہ قرآن میں بھی کہا گیا کہ سود جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ اچھا، اور اب اس خطبے کا سود ختم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے ان کی شرمگاہیں حلال کی ہیں۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مار نہ مارنا، اور تم پر ان کا یہ حق ہے کہ تم انہیں معروف طریقے سے کھلاؤ اور پہناؤ۔ اور یہ عورتوں کے بارے میں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور خاص کر یہاں بیویوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ بیویاں جو ہیں وہ تم نے نکاح کے ذریعے اپنے لیے حلال کی ہیں، تو تم انہیں اور ان پر یہ حق ہے کہ تمہارے علاوہ اور کسی مرد کو اپنے پاس نہ آنے دیں، یعنی اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ اگر وہ ایسا کرو تو تم انہیں حلال معروف طریقے سے مار بھی سکتے ہو، اور دوسرا تمہارا ان کا یہ حق تم پر ہے کہ تم انہیں معروف طریقے سے کھلاؤ اور پہناؤ، یعنی اپنی انکم کے حساب سے ان کے ساتھ ڈیل کرو۔ یہ نہیں کہ خود آپ کروڑوں کما رہے ہو اور بیوی کو جو ہے وہ آپ نے فقیروں کی طرح رکھا ہوا ہے۔ اور میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اب پہلی جو چیزیں تھیں نا وہ بھی ظاہر سی بات ہے، وہ بھی ساری قرآن میں آ گئی ہوئی ہیں، لیکن جو آخری الفاظ ہیں نا اللہ کے نبی کے، یہ جو آخری نصیحت ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے، اس کو تم نے نہیں چھوڑنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ قرآن کی بھی آیت ہے، اور یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی کہا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب قرآن کو نہیں چھوڑنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کو ہر وقت ہاتھ میں پکڑے رکھنا ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے احکامات پر ہر دم عمل کرتے رہنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا، اور تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا، ہم شہادت دیں گے کہ آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ رہ۔ اس خطبے میں آپ نے مزید کئی امور بیان فرمائے، اور جب فارغ ہوئے تو آپ پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا۔ کون سا ارشاد نازل ہوا؟ الَّوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ سورۃ المائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 3 ہے۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر دیا۔ یہ آیت جو ہے یہ خطبۃ حجۃ الوداع کے دن یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور اس آیت کے بارے میں یہودی کہتے تھے کہ کاش یہ آیت ہم پہ نازل ہوئی ہوتی، ہمارے پیغمبر پہ، اور اگر یہ آیت ہمارے پیغمبر پہ نازل ہوئی ہوتی تو ہم جس دن یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن قرار دیتے، کیونکہ ان کی بہت زیادہ خواہش تھی کہ آخری نبی ہمارے میں سے آئے، یعنی بنی اسرائیل میں سے آئے، لیکن آخری نبی جو ہے وہ بنو اسماعیل میں سے آیا، تو اس چیز کا ان کو بہت زیادہ قلق تھا اور پریشانی تھی۔ اور یہ چنانچہ یہ نعمت اور سعادت کا دن تھا، یعنی جس دن یہ آیت نازل ہوئی اور جس دن